على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 159-60. ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما وہ جو انزلنا ہم نے نازل کیا من البینات بینات والہدا اور ہدایت من بعد اس کے ما بیناہ کہ جو ہم نے اس کو بیان کیا للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے. الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور اصلاح کی وبینوا اور بیان کیا فاولئک بس یہی وہ لوگ ہیں اتوب علیہم کہ میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں وانا التواب الرحیم اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. تو پالے ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما جو انزلنا ہم نے نازل کیا من البینات بینات والہدا اور ہدایت من بعد اس کے ما بیناہ جو ہم نے کھول کے بیان کیا للناسی لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پہ اللہ ویلعنہم اللاعنون اور ان پہ لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. الا الذین مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کی واصلحوا اور اصلاح کی وبینوا اور بیان کیا فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں اتوب علیہم میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں وانا التواب الرحیم اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں. ان الذین یکتمون ما انزلنا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو ہم نے نازل کی من البینات واضح دلائل والہدا اور ہدایت من بعد اس کے ما بیناہ کے جو ہم نے کھول کے بڑا واضح کر کے بیان کیا ہے للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب کتاب میں. للناس سے مراد یہاں پہ یہودی ہیں اور کتاب سے مراد تورات ہے. چھپانے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے کہ یہودی جانتے تھے آخری پیغمبر کی کیا صفات ہیں کیونکہ ان کی کتاب تورات میں آپ علیہ السلام کی تمام صفات موجود تھی پھر بھی وہ اسے چھپا جاتے تھے. فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے کہ علم ان کے پاس موجود ہے سمجھ ان کے پاس موجود ہے اس کے باوجود یہ کتاب اللہ کے علم کو چھپا رہے ہیں. علم ہوتے ہوئے چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے. علم پاس موجود ہو علم حاصل کرنا اور پھر آگے پہنچانا اس کا بہت بڑا اجر ہے.
آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو حصول علم کے لیے نکلتا ہے نا، اس کے راستے میں فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور زمین سے لے کے آسمان تک جتنی مخلوقات ہیں، وہ چیونٹیاں ہوں، مچھلیاں ہوں، چرندے پرندے درندے درخت پتھر، ہر ایک اس طالب علم کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ اندازہ کریں سارے جانور، حالانکہ آپ جانتے ہیں ایک جانور کی دعا ہی کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلے، اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنی ہے۔ راستے میں آئے، دیکھا ایک چیونٹی اپنے پاؤں آسمانوں کی طرف کھڑے کیے ہوئے اور اللہ سے دعا کر رہی ہے، اے اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے یہ جانور جس پہ گناہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اس ننھے سے جانور کی دعا رد نہیں ہوئی۔ فوراً ساتھیوں سے کہا لوٹ چلو۔ کہا حضرت جی ہم تو استسقاء کے لیے آئے ہیں، بارش کی دعا کے لیے آئے ہیں، وہ تو کی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ سُقِيتُم مِّن دَعْوَةِ غَيْرِكُمْ، آج تمہیں بارش بھی ملے گی، تم دعا نہ بھی کرو، اللہ اس چونٹی کی دعا سے تمہیں پوری بارش عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک چونٹی ہے، اور جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں چونٹیاں مچھلیاں اور ہر جانور جس کے لیے دعا کرے، کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ یہ وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے۔ اے اللہ جتنے ہمارے بھائی بزرگ ساتھی اس مجلس میں علم حاصل کرنے کے شوق سے آئے ہیں، اللہ تو ان سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دے کہ ان کے قدموں میں فرشتے ان کی راہوں میں پر بچھائیں، اور جتنی تیری مخلوقات ہیں ساری کی ساری ہمارے لیے، ہمارے ان بھائیوں کے لیے تو اس سے بخشش کی دعائیں کریں۔ علم حاصل کرنا بڑے اجر کی بات ہے، اور پھر آگے پہنچانا۔ نظر اللہ عمران، فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، سمع مقالتی، جو ہماری حدیث سنتا ہے، فحافظہ ووعاہ، اسے یاد کرتا ہے، پھر وہ آگے پہنچاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، حشاش بشاش رکھے، اور حشاش بشاش چہرہ جنتی کا ہوتا ہے، جنتی کا۔ سمجھتے ہیں معنی کہ یہ کام جو ہے جنتیوں والا ہے، اسی لیے ہم آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں، آپ کلاس میں تشریف لاتے ہیں نا، نیت خالص کر کے آیا کریں، ہم نے کوئی نہ کوئی کتاب و سنت کا موتی سمجھ کے لے کے جانا ہے، اور ایک اور ارادہ ساتھ کیا کریں کہ کوئی اپنا بھائی ساتھی دوست قریبی ہے نا، کوشش کریں انہیں بھی اس بابرکت محفل اور مجلس میں لایا کریں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے من دعا الی ہدی، جو بندہ کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبع، فرمایا کہ جو بھی اس کی بات مان کے عمل کرتا ہے نا، اللہ ان سارے عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس بتانے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا لا ينقص من اجورهم شیئا، ان کی اجروں میں سے کوئی کمی، لیکن یہ بھی یاد رہے، فرمایا ومن دعا الی ضلالہ، جو کسی گمراہی کی طرف بلاتا ہے، کان لہ من الاثم، فرمایا کہ اس کے اوپر تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ان کا بھی گناہ اس پہ پڑے گا جو اس کا کہا مان کے گناہ کریں گے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک بندہ خود بھی گناہ کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، 4-5 بندوں کو بھی گناہ کی طرف لگا دیتا ہے۔ اب یہ 4-5 بندے گناہ کر رہے ہیں نا، اپنے گناہ کا اس کو گناہ تو ملے گا، سزا تو ملے گی، یہ جو 5-7 بندے اسے دیکھ کے گناہ کی طرف لگ گئے ہیں نا، ان 5-7 بندوں کا گناہ بھی اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کا گناہ کم ہو جائے گا، ان کو بھی برابر سزا ملے گی، لیکن یہ مجرم بڑا ہے کیونکہ اس نے گناہ کی دعوت دی ہے۔ اسی طرح جو لوگ ہدایت کا راستہ اور ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں اور اچھے اور نیکی کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں،
یہ بندہ صرف بلاتا ہے، اس کی دعوت سے 10-15 بندے آ گئے، اب 10-15 بندے اچھا عمل کرتے رہیں گے، اس کو ان کا برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا، ان کی اجروں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ اوپر، تو کوشش کیا کریں، ساتھیوں کو دعوت دیا کریں، یہ بہت بڑا خیر کا کام اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے نیک اعمال میں اضافے کا سبب بنتا رہے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو جیسے علم حاصل کرنا، بیان کرنا اجر کی بات ہے نا، ویسے ہی اسے چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من کتم علم، من کاتم علم فعلم، جس نے کہ علم کی بات کو چھپایا، کسی بھی علم کی بات کو، الجمہ یوم القیامت بلجام من نار، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگاموں میں سے ایک لگام پہنائیں گے۔ اندازہ کریں کس قدر وہ سخت عذاب ہوگا کہ آگ جہنم کی لگاموں میں سے ایک لگام اسے پہنا دی جائے گی، جو علم جانتے بوجھتے ہوئے چھپا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی یاد رہے، ہاں بعض صورتیں اس سے استثناء ہیں، بعض دفعہ علم چھپانا بھی پڑ جاتا ہے، جیسے کسی بہت بڑے فتنے کا ڈر ہو، مثلا لوگ ہی آگے ایسے بیٹھے ہیں، آپ علم کی بات کریں وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، الٹا وہ غلط مطلب لے کے وہ شریعت کی دھجیاں اڑائیں گے، تو اس موقع پہ علم کو چھپانا یہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمارا استدلال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل سے ثابت ہے۔ دوسرا، امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ استثناء لکھے ہیں نا، دوسرا بعض اوقات کوئی فتنے کا ڈر ہوتا ہے، علم کو چھپانا پڑ جاتا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا عائشہ یہ جو حتیم ہے نا یہ بھی بیت اللہ کے اندر ہے، اگر مجھے تیری قوم کے نئے نئے ایمان کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ جو حتیم ہے یہ کعبہ کو گراتا اور حتیم کو بھی بیت اللہ کے اندر شامل کرتا اور بیت اللہ کو ان کی دیواروں پہ کھڑا کرتا، ان دیواروں پہ، ان بنیادوں پہ جو بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس مسئلے کو یوں واضح نہیں کیا، کیوں؟ کچھ لوگوں کے ایمان کا وہ خطرہ اور فتنے کا ڈر تھا۔ تو بعض اوقات ایسے مواقع پہ علم کو چھپانا یہ ایسے کتمان علم میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح بعض اوقات شریعت نے کسی عمل میں رخصت دی ہوتی ہے اور وہ عمل رائج ہوتا ہے 2 طرح یا 3 طرح یا 4 طرح، وہاں پہ بھی علم چھپانا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات ہماری شاید مشکل لگی ہو، نہ سمجھ آئی ہو، لیکن ہم مثال دیں گے انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھ آئیں گی۔ جیسا کہ کسی علاقے میں کوئی عمل رائج ہے، چلتا آ رہا ہے اور ہے بھی جائز، اور اسی طرح کا دوسرا عمل بھی جائز ہے، اب کو مولوی آگے کہہ دے لو جی یہ پہلے والا غلط ہے دوسرے والا صحیح ہے، یہ کام درست نہیں ہے۔ اگر دوسرا درست ہے بھی لیکن یہاں پہ چھپانا بہتر ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، ایک اور مثال دے کے ہم سمجھا دیتے ہیں۔ وطر پڑھتے ہیں، وطر بولو نا، سب پڑھتے ہیں، دعا کب پڑھتے ہیں؟ وطروں کے بعد کے پہلے، اور رکوع کے بعد کے پہلے، بولو نا شاباش، بعد میں پڑھتے ہیں نا یار، ہمارے علاقے میں بعد میں پڑھتے ہیں نا، رائج ہے نا، چلتا ہے نا۔ اب بعض مولوی سے سنا وہ کہتے ہیں جی بعد میں ہوتی ہے، پہلے ہی پڑھنی ہے۔ وطر کی جو ہے دعا وہ بعض لوگ جانتے ہیں بعد میں بھی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کہتے ہیں نہیں جی پہلے ہی پڑھو۔ بھئی ایک عرصے سے لوگ بعد میں پڑھ رہے ہیں، مسند احمد کی حدیث کے مطابق جائز بھی ہے، اب آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو وہ والی حدیثیں سنانے کی، وہ والا طریقہ چھوڑ کے پہلے پڑھنی شروع کر۔ وہ جو سادہ لوگ ہوں گے نا وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، جو کچھ پڑھے ہوں گے وہ کہیں گے واقعات کبھی اس پہ بھی عمل کر لیں اس پہ بھی عمل کر لیں، لیکن جن کی 50 60 سال 70 سال زندگیاں گزر گئی ہیں نا اسی طریقے پہ رکوع کے بعد ہی دعا مانگتے ہیں، جب ان کو یہ مسئلہ بتائیں گے وہ کوئی کر لو نئے پڑھ کے آ گیا ہے، فتنہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بول رہے نا۔ تو اب بہتر کیا ہے؟
اب اس حدیث کو رہنے دیں، آپ نہ بیان کریں، کبھی ضرورت پڑے خود اس پہ عمل کر لیں، لیکن یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے بھی وہ جس پہ عمل کر رہا ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ ہی عمل کر رہا ہے۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پہلے بھی وہ جس پہ عمل کر رہا ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہی پہ عمل کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود ساختہ عمل، خود ساختہ اپنے فکر پہ عمل کر رہا ہے۔ ہاں جہاں پہ وہ غلط عمل کر رہا ہے وہاں پہ ضرور بتائیں، اگر 50 60 70 سالہ بھی عمل ہو، جہاں پہ حدیث نہیں ہے نا وہاں پہ مسئلہ بتائیں، ضرور بتائیں، لیکن جہاں پہ رخصت ہے نا اللہ کے لیے ہاتھ ڈھیلا رکھا کریں، وہاں پہ اتنی سختی۔ اب جی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے یا ہاتھ چھوڑ کے؟ بولے نہیں بھائی، ہاتھ اٹھا کے یا ہاتھ چھوڑ کے؟ بھائی ہمارے ہاں کیسے کرتے ہیں وہ بتائیں۔ ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں نا۔ اب یہاں پہ کوئی آپ کو لو جی ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، ہاتھ چھوڑ کے کرنی چاہیے، فتنہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ پوچھو مولوی صاحب ہاتھ چھوڑنے کی دلیل کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ ہاتھ اٹھانے کی کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے کسی کے پاس؟ بولے نہیں بھائی، کوئی نہیں۔ تو پھر آپ کو یہ فتنہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کے علاقے میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ جائز ہے، درست ہے، ہو جائے گی نماز۔ اگر آپ کے علاقے میں ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں تو سب کو ہاتھ اٹھا کے پڑھنے دیں، کیوں تنگ کرتے ہیں؟ تو ایسے مواقع پہ، ایسی صورتحال میں بعض دفعہ اگر آپ کسی موقع کی مناسبت حدیث کو چھپا جاتے ہیں تو یہ کتمان علم میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے بھی جس چیز پہ عمل ہو رہا ہے وہ شریعت پہ ہی عمل ہو رہا ہے، حدیث پہ ہی عمل ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ ابھی بھی مثال کے ساتھ اس بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ماں وہ چیز جو انزلنا ہم نے نازل کی، من البینات والہدی، واضح دلائل اور ہدایت، من بعد اس کے ما بینہ ہو جو ہم نے کھول کے واضح کیے، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں۔ جو علم چھپاتے ہیں، علم چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہی لعنت ہے۔ اور ہم نے عرض کیا جیسے کسی کی ہدایت کا راستہ آپ بنتے ہیں اجر ہی اجر ہے، ویسے ہی کسی کی گمراہی کا راستہ آپ بنے تو ضلالت ہی ضلالت، لعنت ہی لعنت اور گناہ ہی گناہ ہے۔ ہم سے کچھ ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں، لو جی ہم نے انٹرنیٹ لگوایا تو ہم سایہ ہمارے پاسورڈ مانگتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے فلمیں دیکھنی ہے، کیا ہم ان کو دے دیں؟ کس چیز کا ذریعہ بن رہے ہیں آپ؟ بولے نہیں بھائی، بولے نہیں، گناہ کا۔ بھئی ہم سے وہ فلاں موبائل مانگ رہا ہے، ہمیں پتہ بھی ہے اس نے گندی فلمیں دیکھنی ہے، پھر بھی کوئی نہیں محلے داری یا دوستی یاری یا دے دیں، ہم کس چیز کا سبب بن رہے ہیں؟ اب وہ تو اپنا گناہ کاٹ رہا ہے لیکن اس کا گناہ ہمارے سر پہ بھی پڑتا جا رہا ہے۔ کیوں جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اولئک یلعنہم اللہ، بہرحال جو کتمان علم کرتا ہے، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت۔ یہ خطاب تو یہودیوں کو تھا، اشارہ تو یہودیوں کو تھا، لیکن سمجھایا کس کو؟ مسلمانوں کو، پوری امت کو، کہ تم نے بھی علم کو چھپانا۔ بعض علماء، بڑے بڑے علماء، وہ جانتے ہیں حقیقت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، اس کے باوجود وہ چھپا جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان یہ مسئلہ بتانے کی اجازت ان کو پوچھا جائے گا۔ یہ کوئی صورت نہیں ہے علم کو چھپانے کی، مسئلہ پتہ بھی ہے، یقین جانے ہم حیران ہوتے ہیں، مسئلہ پتہ بھی ہے کیا ہے، حقیقت، سچ، صحیح، ایمانداری والا، اسلام والا، شریعت والا، کتاب و سنت والا، حدیث والا مسئلہ پتہ ہے مولویوں کو، لیکن اس کے باوجود پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں کہتے ہیں گھر بچانا ہے تو جاؤ پھر وہ تحصیل بازار ساجد میر صاحب والی مسجد میں چلے جاؤ۔ جی سمجھ گئے ہیں نا؟ ادھر چلے جاؤ، مولوی صاحب آپ لکھ دیں۔ نہیں جی میں نہیں لکھ کے دے سکتا، ادھر چلے جاؤ وہ لکھ دیں گے۔ مولوی صاحب نماز ہم لیتے ہیں آپ سے، روزہ ہم لیتے ہیں آپ سے، زکوٰۃ کے مسائل لیں آپ سے، حج کے مسائل لیں آپ سے، لیکن اس مسئلے کی دفعہ سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس مسئلے میں بھیج کیوں رہے ہیں؟ اللہ، سمجھ نہیں آ رہی، لگتا ہے کوئی دال میں۔ یقین جانے اس مسئلے پہ آ کے کوئی تھوڑی سی بھی سمجھ ہو نا بندے کو
فوراً وہ سمجھ جاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے، فوراً اسے پتہ چل جاتا ہے ہمارا مولوی ڈنڈی مار رہا ہے، مسئلہ چھپا رہا ہے، یہ ہے مسئلہ چھپانا، کتمان علم۔ حق کا پتہ ہے، سچ کا پتہ ہے، لیکن کیا کریں، اگر عوام کو سچ بتا دیا ہماری مسجد نہیں رہے گی، ہمارے پاس یہ ممبر نہیں رہے گا، محراب نہیں رہے گا، جو جمعرات کی روٹیاں وہ ختم ہو جائیں گی، اور جو ہماری اتنی منتا ہے، ہماری اتنی پیری مریدی ہے، ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے، یہ دنیاوی مال کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے حق کو مت چھپائیں، عوام کو بتائیں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور آگے بھی ہم نے ایک دفعہ اشارہ کیا تھا، ایک مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھتے تھے، وہ پہلے ہی بتا دیتے تھے بھئی فتویٰ لینا ہے کتنے والا لینا ہے، کس طرح کا لینا ہے، اور اکثر ساتھی جانتے بھی ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں اس امت میں بھی جو چڑھتے ہوئے سورج کی طرح انہیں یقین ہے کہ حق کیا ہے، لیکن عوام کو پھر بھی انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، وہ حق کو چھپاتے ہیں، عوام کو نہیں بتاتے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا معنی دور کرنا، دفع کرنا، اللہ کی رحمت سے دور اور جہنم کے قریب۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان پہ لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ جیسے طالب علم کے لیے ہر جاندار دعا کرتا ہے، ویسے ہی کتمان علم، علم کو چھپانے والے کے لیے ہر جاندار لعنت کرتا ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے تابوا جنہوں نے توبہ کی، ان پہ لعنت نہیں ہوتی، جنہوں نے غلطی جن سے ہو گئی پھر انہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کی، اپنے آپ کو درست کیا، وَبَيَّنُوا، اور جو چھپایا تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ فَأُولَٰئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، کہ میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے امیر محترم کی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد تھے، میں ان کے پاس پڑھتا تھا۔ ایک دن میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا استاد جی آپ رفع الیدین نہیں کرتے، یہ دیکھیں بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، موطا امام مالک میں، ہر حدیث کی کتاب میں رفع الیدین کی حدیث موجود ہے، آپ کرتے کیوں نہیں؟ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا، جب تہجد پڑھتا ہوں اس میں رفع الیدین کر لیتا ہوں، عوام کے سامنے کرتا نہیں۔ جب میں تہجد پڑھتا ہوں نا، یا کبھی کبھی وہ فجر کے جو نفل ہیں، وہ فجر کی جو سنتے ہیں وہ گھر میں جب پڑھتا ہوں تو میں اس میں کر لیتا ہوں۔ اور ایک بہت بڑے عالم ہیں سید عتیق الرحمن شاہ صاحب، وہ فرماتے ہیں ہمارے استاد نے ہمیں بتلایا کہ جب میں نے یہ سوال کیا، استاد جی نے کہا نا میں پڑھتا ہوں کبھی کبھی کیلے میں رفع الیدین کر کے، کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھیں گے کہ میرے نبی کی نماز میں تو رفع الیدین تھا، تو نے نہیں کیا، تو میں کہہ دوں گا اللہ میں نے کیلے میں رفع الیدین والی نمازیں بھی پڑھی ہے، وہی قبول کر کے معاف کر دے۔ پتہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی چھپا جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان پہ لعنت نہیں ہوگی جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اور حق کو کھول کے بیان کر دیا، لوگوں کو بتا دیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ اور آپ کو یہ بات بتائیں نکتے کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ آیت بہت بڑی شرف اور عظمت کی بات ہے یہ آیت۔ اس آیت کو نوٹ کر لیں، یہ اتنی کمال کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو توبہ کرے اس کی میں توبہ کو، جو توبہ کرے اس کی توبہ کو آپ سمجھے نہیں ہیں، یہ اللہ نے نعمت آپ کو دی ہے۔ اور ہم سنتے ہیں نا جس کے پاس نعمتیں ہو نا وہ تب قدر نہیں کرتا، جب چھن جائے نا تب اسے قدر آتی ہے۔ اس نعمت کی قدر پوچھنی ہے سابقہ امتوں سے پوچھو۔ اس امت میں اگر کوئی زیادہ سرکش ہو جاتا تھا نا، زیادہ نافرمان ہو جاتا تھا، بعد میں وہ اللہ سے توبہ بھی کرتا تھا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس امت کو ملا ہے، موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث ہے، یہ مشرکین اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، کہا اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہماری شرط ہے کیا؟ یہ جو پہاڑی ہے نا صفا، یہ جو صفا پہاڑی ہے، ادعو لنا ربک کہ ان یجعلنا صفاء الذهب، یہ جو صفا پہاڑی ہے ہمارے لیے سونے کا بنا دیں، کلمہ پڑھیں گے مسلمان ہو جائیں گے، پھر اس کا سونا اتار کے بیچیں گے اور کھائیں گے بھی، اور اس سے ہم اسلحہ خریدیں گے اور دشمن کے خلاف استعمال کریں گے۔
آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر دی، جبریل علیہ السلام آئے، آگے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن دی ہیں، کتنے؟ 2، جو مرضی قبول کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں پہاڑی کو سونے کا بنا دیتا ہوں، فمن کفر بعد ذلک منکم، اگر سونے کی پہاڑی بنانے کے باوجود اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی کفر کیا نا، لو عذبہ عذابا لا عذبہ احد من العالمین، ایسی سزا دوں گا کہ جہنم میں کسی کو ایسی سزا دی نہیں ہے۔ ایک یہ آپشن ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے وَإِنْ شِئْتَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے لیے موت تک توبہ اور رحمت کے دروازے کھول کے رکھتا ہوں۔ موت سے پہلے جتنا مرضی بڑا گناہ لے آئیں، آپ کے سچے دل سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، میں ان کے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بل التوبۃ والرحمہ، مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے بلکہ مجھے توبہ اور رحمت ہی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑا انعام ہے اس امت کے لیے، اللہ نے آخری وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بڑی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما وہ چیز جو انزلنا ہم نے نازل کی، من البینات واضح دلائل، والہدی اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بیناہ کے جو ہم نے بیان کیا کھول کے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللائنون اور لعنت کرتے ہیں ان پہ لعنت کرنے والے، الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، درستگی کی، وبینوا اور جو چھپایا تھا وہ سب کچھ بیان کر دیا، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم کہ میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم اور جو مجھ سے توبہ کرتا ہے نا میں بڑائی اس کی توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑائی رحم کرنے والا ہوں۔ اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہمارے قاری صاحب کے اللہ شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، جتنے بھائی بہنیں مائیں بزرگ ساتھی جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، اے اللہ سب کو شفا یاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔